آنکھ کھول کر دیکھے اسے ملا کہتے ہیں، اور جو آنکھ بند کر کے دیکھے اسے مولا کہتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ہم دیکھیں گے تو ایسے کر کے آنکھ کھول لیں گے، اور میں ابھی بار بار آپ کو دوران تقریر کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو۔ اے صاحب، جو آنکھ کھول کر دیکھنے دکھانے کا محتاج ہو وہ اور ہے، جو آنکھ بند کر کے جہان کو دیکھ رہا ہو وہ علی ہے۔ تو مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی، آنکھ بند ہے، مگر کھولی کیوں نہیں؟ کیونکہ بند بھی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ کھولی اس لیے نہیں کہ آنکھ بند سے بھی علی دیکھ رہا ہے، یعنی ابو آئے تو دیکھ تو رہے ہیں ابو ہے، نہیں آنکھ نہیں کھولنی، یہ ابو نے اجے نہیں کھولنی، امی آئی، نہیں اجے نہیں کھولنی۔ علی کو پتہ ہے یہ امی ہے، دماغ میں رکھنا۔ علی کو یہ بھی معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ ابو ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، نہیں کھولی۔ چوتھے دن سرکار آئے، چوتھے دن سرکار جب آئے دروازے میں داخل ہوئے، چچا نے دروازہ کھولا، دروازہ بجانے پر کہا چچا مبارک ہو، سنا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ کہا مبارک تو دی تو نے بھتیجے، مگر بیٹا بھی ہوا ہے، مگر نبینا آنکھ نہیں کھول۔ ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر سرکار نے مسکرا کر فرمایا چچا تجھے کیا پتا وہ نابینا نہیں ہے، ٹھکر مارے گا لاکھوں نابینوں کو آنکھیں مل جائیں گی۔ یہ تو مشکل کشا ہے، یہ تو مرتضیٰ ہے، یہ تو تاجدار حل عطا ہے، یہ تو مرہم کشا ہے، یہ تو خیبر کشا ہے، یہ تو لشکر کشا ہے، ارے یہ تو نور من نور اللہ ہے۔ پھر سرکار کے یہ سبز کلر کا اے جی میں پٹکے دا رنگ ہے، جی میں میرے پرا دا بچے دا پتر دا رنگ ہے، صافے دا سبز رنگ ہے، سبز رنگ کے کپڑے میں مولا علی لیٹے ہوئے ہیں۔ علی نے چھوٹا نہیں بولنا آپ کے چھوٹے سے، نو 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 نو، چھوٹے کا لفظ منسوب ہی ادھر نہیں کرنا۔ مولا مرتضیٰ پاک لیٹے ہوئے ہیں، ننی منی ہے شکل و صورت، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر اس کپڑے کو چھوا، توجہ رہے، کسے چھوا؟ کپڑے کو چھوا، ابھی علی کو نہیں چھوا، خیال رہے، ابھی مولا مرتضیٰ کو نہیں، ابھی کپڑے کو چھوا۔ جیسے ہی کپڑے کو چھوا مولا مرتضیٰ نے آنکھیں کھول، اے مجمع پھر میری طرف توجہ کرے، مولا مرتضیٰ نے آنکھیں کھول۔ 3 دن تک جو آنکھیں نہیں کھول رہا اس نے ابھی کیوں آنکھیں کھولی؟ جواب چاہیے مجھے۔ 3 دن تک جس نے آنکھیں نہیں کھولی اس نے سرکار کے آنے پر آنکھیں کیوں کھولی؟ گویا کہ وہ آنکھیں کھول کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم نے آنکھ اس لیے نہیں کھولی، دیکھ سب کو رہے تھے، مگر آنکھ کھول کر چہرہ تیرا دیکھنا چاہتے تھے۔ اگلا جملہ سن لو اگر برداشت ہو جائے، اگلا جملہ سن لو اگر برداشت ہے، حضرت جی غور سے سننا، آپ اور آپ غور سے سننا، باقی بھی تسا سارے سنو۔ مولا علی نے آنکھ کھول کر کیا دیکھا؟ اے اونچا بولے، میں یہ گلاں تھوڑے جی اونچیاں سندا ہوں، تو علی نے چہرہ دیکھا، علی نے حضور نے چہرے کے بدلے میں چہرہ دیا۔ یہ تو سمجھی نہیں ہے کہ گل میں سمجھانا ہوں، حضور نے چہرے کے بدلے میں کیا دیا؟ اونچا بولو۔ اگر کسی ذاکر سے بھی یہ سنا ہوا ہے تم جھنگ کے ہو میرے کلیجے کے ٹکڑے، یہ ذاکر بھی اس طرح علی دا ذکر کر دے ہوئے تو میں وہ جوتی تھنوں لگ یہ بات وہ کرے، حالانکہ ابھی تو میں نے ذکر علی چھیڑا ہی نہیں ہے، چھیڑا ہی نہیں ہے، مگر جو میں جملہ کہنے لگا ہوں ذرا وہ سنے، سوا عرب بھی کم ہے اس کے آگے۔ چہرہ دیکھا، کیا دیکھا؟ حضور ہیں لجپال، حضور کیا ہے؟ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عثمان غنی، کہہ دو سبحان اللہ، ذرا مجمع سے بھی سبحان اللہ کی چل ہے۔ حضرت عثمان غنی نے حضور کو جب ہاتھ دیا تھا نا، حضور کو ہاتھ بیعت ہوئے حضور کے ہاتھ پر، انہوں نے ساری زندگی اس ہاتھ سے کھجلی بھی نہیں کی اس جگہ، اس گوڑے تو لے کے ناف تک، اے تنی تک، اے تو لے کے تھے تک کھجلی بھی نہیں کی۔
اس ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوا نہیں اور آنکھوں سے دیکھا نہیں شرمگاہ. کب؟ جب سے بیعت ہوئے، اس سے پہلے نہیں. دھیان رکھنا، جب بیعت ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے شرمگاہ کو نہیں دیکھا، ہاتھ اس جگہ پر نہیں لگایا، مثل ایسے خارش کرنے کے لیے بھی. تو کسی نے پوچھا عثمان یہ بتاؤ کہ تم اس ہاتھ کو زیادہ استعمال نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ شرمگاہ ہے، میں نے یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا، تو بس میں نے ہاتھ دے دیا، ہاتھ میں نے دے دیا. تو جب میں نے ہاتھ دے دیا، اب یہ ہاتھ کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، مصطفیٰ کا ہے. اب کان کھول کے سن سکتے ہو. یہ جو بیعت رضوان ہوئی، یہ درخت کے نیچے، وہاں عثمان غنی نہیں تھے. چونکہ انہوں نے ہاتھ حضور کو دیا، حضور نے ان کو ہاتھ کے بدلے ہاتھ دیا. حضور نے فرمایا سارے بیعت کرو میرے ہاتھ سے. عثمان غنی مکے میں تھے. حضور نے فرمایا اپنا ہاتھ ایسے کر کے، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے، سمجھ آئی؟ تو ہاتھ دیا تھا، حضور نے ہاتھ موڑا، یعنی ہاتھ کے بدلے ہاتھ دیا. ادھر غور کرو، علی نے چہرہ دیا، دھیان ہے، چہرہ تو علی پاک نے چہرہ حضور کا دیکھا، فرمایا اگر میں تجھے چہرے کے بدلے میں چہرہ مکرم نہ تیرا کروا دوں رب سے تو مجھے مصطفیٰ نہ کہنا. تو پوری جماعت صحابہ میں کسی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم نہیں ہے. حالانکہ حضرت ابوبکر ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر ہیں، فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ہیں، ذو النورین ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. لیکن جب مولا علی کا نام لو، کرم اللہ، کیا ہے؟ کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ کیا ہے؟ فرمایا علی یہ سب سے خدا راضی ہے، پر تو نے چونکہ میرا چہرہ دیکھا تھا، چہرے کے بدلے میں چہرہ مل رہا ہے. یہ کرم اللہ وجہہ الکریم کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، یہ خیال رہے، کسی اور کے ساتھ نہیں. بس یہ تخصیص ہے مولا مرتضیٰ کی، چونکہ کسی اور نے جمدیاں والے چہرہ ویکھیا بھی نہیں، ویکھیا بھی علی نے سی. اور اگر ایک اور نکتہ یہاں پر میں سنانا چاہوں تو اگر آپ سننے کی تھوڑی زحمت گزارا کرو، مولا علی نبی نہیں ہے. مولا علی نبی، آج اس کا وہ نظریہ ہے کہ وہ نبیوں سے مولا علی افضل ہے، وہ نظریہ مبنی بر دلالت ہے، گمراہی ہے. مولا علی نبی نہیں، نبی تو وہ نہیں ہے، مگر اب قسمت تم نے تو، میں نے تو نہیں لکھی علی کی، بولو نبی نہیں ہے یہ اور بات ہے. لیکن 1.25 لاکھ نبیوں میں سے بھی کسی کو یہ نعمت عظمی حاصل نہیں ہوئی کہ وہ جمعہ ہوئے نبی انہیں حضور کا چہرہ تکیا ہوئے. اے علی دی شان ہے. آدم وچ روح پھونکی، آدم نے آنکھ کھولی، نام محمد دیکھا، علی میں روح پھونکی، علی دنیا میں آئے، آنکھ کھولی، چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیلیا گل لمبی چوڑی ہو گئی ہے. تو مولا علی نے فرمایا تم دوسری شادی. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگو مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے تو سر دسو جی حافظ ہے مولا علی کے نہیں؟ پوچھا بول، خالی حافظ نہیں، خالی حافظ نہیں، محافظ بھی ہے. کیا بات، حافظ قرآن بھول سکتا ہے، محافظ نہیں بھول سکتا، یہ یاد رکھنا. دیکھو شاہ فیصل مسجد میں جا کر نماز پڑھو، وہاں بھی بھول جائے گا. میں مدینہ شریف میں گیا ہوں، اللہ کی قسم فجر کی نماز میں اکثر مولوی صاحب بھول جاتے ہیں. مدینہ شریف میں 18 بار یاد رہا ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے میں 19ویں مرتبہ جاؤں گا. تو 18 مرتبہ میرا جو تجربہ ہے، تو کبھی وہ نماز کے نام وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے میں بھول جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میں اگر کوئی پرچی دینے لگا 10 روپے ہے پڑھ لے، یوسف یا لنگار کٹیا ساری لے لے. اچھا جی، میری جان تم پر قربان، غور کرو، وہاں پر سورہ مزمل پڑھتے ہوئے بھولے. اچھا شاہ فیصل مسجد میں، بڑی مسجد ہے،
بادشاہی مسجد لاہور میں بڑی مسجد ہے, بولٹن مارکیٹ میں میمن مسجد بڑی مسجد ہے, اور کسی شہر کا نام دسو وہ بڑی مسجد دس دیں تم. او خدا دے بندے ہو, ایڈی موٹی قلین بچھی ہوئی ہو, اتنی موٹی قلین, سردیاں ہوں اور ہیٹر چل رہے ہو, کیا تھلے ایڈی موٹی قلین اور سردیاں ہیں ہیٹر چل رہے ہیں, اور اگر گرمیاں ہیں تو اے سی چل رہے ہیں, اور رمضان کا مہینہ ہے تو مولوی صاحب جگ پورا دودھ کا چھڑکے آؤں, سموسے پکوڑے زائد, کھجوریں ماشاءاللہ وہ تو سنت ہے, یہ سب کچھ کھا کر پی کر ایڈی موٹی قالین تے کھلو کے, سردیاں ہون تے ہیٹر دی موجودگی, گرمیاں ہون تے اے سی دی موجودگی, اور پھر بھی قرآن کا حافظ پکا متشابہ لگ جاتا ہے, غلطی کھا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں حافظ, اسے کہتے ہیں حافظ, کہ جو سردیوں میں ہیٹر کی موجودگی میں بھول جاتا ہے اور گرمیوں میں اے سی لگا ہوا ہو, رمضان کا روزہ کھول کر تراویحاں پڑھاتے ہوئے بھول جاتا ہے, یہ حافظ ہے. اور جو تپتی ہوئی ریت پر چھریوں اور نیزوں اور بھالوں کے زخموں سے چور چور ہو کر جس کے وجود اقدس پر گھوڑے دوڑائے جائے اور استخوان ریزہ ریزہ ہو جائیں اور گلا کاٹ کر گردن نیزے پر سر چڑھا کر بازار میں پھیرا جائے اور پھر بھی قرآن پڑھتے ہوئے غلطی نہ کرے, اسے کہتے ہیں محافظ. تو مولا مرتضی حافظ ہی حالی نہیں ہے, محافظ ہیں اور محافظوں کے باپ, محافظ ہیں اور محافظوں کے باپ ہیں. اور مولا مرتضی ایک لگام میں ایسے پاؤں ڈالتے, ایک رکاب میں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پلٹا کر دوسری رکاب میں قدم رکھتے. اعلیٰ حضرت بریلوی میرے آقا و مولا فرماتے ہیں دوسرے رکاب میں جب مولا کا قدم جاتا پورا قرآن ختم ہو جاتا. سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا عالم یہ ہے کہ ایک سیر جو پیسنا شروع کرتی ہیں, ایک سیر جو ابھی پس کر ختم نہیں ہوتے, قرآن پہلے پورا کر لیتے. صاحبزادگان کا حال میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اب بتلاؤ کیا مولا علی کو قرآن نہیں آتا؟ حضور فرما رہے ہیں آنا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, والی بابوہا, اور علی اس کا دروازہ ہے, کلیجے کے ٹکڑے. اتنا علم ہے تو جب حضور نے فرمایا دوسری شادی تم نہیں کر سکتے, اٹھ کے کھڑے ہوتے اور آگے سے آئے تھی پڑھتے تھے میرے آقا میں جان قربان کروں, ادب سے ہی کہہ دیتے اے میرے ہاتھ جڑے ہوئے, اے قرآن دا حکم ہے 2 زنانیاں رکھنیاں جائز نے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں دوسری عورت نہ رکھو. مولا علی نے ایک مرتبہ بھی قرآن کی آیت آگے سے نہیں پڑھی, آیت آتی تھی مگر تلاوت نہیں کی مصطفیٰ کے سامنے, چونکہ جانتے ہیں آیات ان پر نازل ہوئی ہیں اور آیات والا انہی کو دیکھتا ہے, یہ ہاں کرے تو وہ ہاں کرتا ہے, یہ نہ کرے تو وہ نہ کرتا ہے. گل ساری پھر اچھا بولو, گل ساری. تو کرو سارے وعدہ حضور نال عشق کریں گے, محبت رکھاں گے, صحابہ تے بھی جان قربان کران گے, اہل بیت تے بھی جانا قربان کران گے, نبی پاک دی ہر نسبت دا احترام کران گے, نماز بھی پڑھاں گے, اللہ پاک نے توفیق دی تو حج بھی کران گے. اور جاتے جاتے اگر اجازت ہو 1 منٹ میں جلدی سے ایک وظیفہ بتا دوں, وہ میں اپنے پاس سے نہیں بتلانے لگا, سرکار پاک کی حدیث شریف سنانے لگا. جس بندے کو جو حاجت ہو دنیا کی یا آخرت کی, وہ اگر استغفر اللہ پڑھے گا تو اللہ اس کی پریشانی دور کر دے. نعت خان اگر پڑھیں گے تو نوٹ بڑھ جائیں گے. آج ازما لو, وہ بھی پڑھنا شروع کر دو, جب تم کلام پڑھو گے پیسے پہلے تو زیادہ نہ ہون تو جو مرضی ہے کرنا. اے نقیب, ہاں نقیب تو گوشت اتنے میں دبایا ہے تو فوم. نقیب بھائی یہ میرے مرید بھی ہے نا شاہ جی, تو اس لیے میں ان سے پیار بھی محبت بھی کرتا ہوں. شاہ جی کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ کون وعدہ کرتا ہے؟ جیڑا بندہ ہر روز کم از کم 300 باری استغفر اللہ پڑھے گا, اللہ وہ دی دنیا تو آخرت دونوں سنوار دے گا. جی
بے اولادوں کی بھی گل سن لو، بے اولادوں کی بھی بات سن لو. ایک منٹ بہت میں تمہیں دساں حضرت جی بو میں عرض کر لوں جی ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، لیکن جڑے باقی نے وہ بھی سنو. سائیاں پاکاں فرمایا جی قرآن شریف دی آیت بھی ہے، سائیاں پاکاں دا اعلان بھی ہے، حدیث بھی ہے. اور میں ویسے تمہیں سمجھان واسطے مولا علی پاک دا ایک واقعہ سنا دینا تاکہ وہ رجب شریف کی نسبت پوری ہو جائے. تو وہ نسبت بھی رجب شریف کی پوری رہے اور اللہ پاک ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں صدق عطا فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں عدالت عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں حیا عطا فرمائے، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں شجاعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسن پاک حضرت حسین پاک کے صدقے میں جنت عطا فرمائے، اور ان کو جو سردار بنایا ہے اس سرداری سے ہمیں لطف اندوز عطا فرمائے. چلو جی ایک بندہ آیا مولا مرتضیٰ کے پاس، اس نے کہا میری اولاد کوئی نہیں. کیا کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا اذهب واستغفر، جاؤ اور استغفر اللہ پڑھیا کر. ایک اور بندہ بعد ہی چاہیا تو انہیں آخیا حضور میرے علاقے میں برسات نہیں ہوتی، گھات پیا ہوا. آپ نے فرمایا جا تو استغفر اللہ پڑھیا. ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا میری روزی بہت زیادہ تنگ ہے، بہت تنگ ہے روزی میری، تنگ دست ہوں، میرے تے کوئی مہربانی کرو، کرپا کرو. آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا. جدوں وہ چلا گیا 23ویں بندے چلے گئے تو آپ کے خادم نے عرض کی تھی کہ 23 نسخہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا اینٹی بائیوٹک کیپسول، سر دا درد ہوئے پیٹ دا درد ہوئے ہے، ہر مرض میں ایک ہی دوائی استغفر اللہ پڑھ، استغفر اللہ پڑھ، استغفر اللہ پڑھ، استغفر اللہ پڑھ، استغفر اللہ. خادم نے پوچھا کہ تساں ہر ایک کو استغفر اللہ ہی دس دے ہو. آپ نے فرمایا علی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، مصطفیٰ پیارے کا فرمان. گل ساری جی تم مرضی ہے گل چھیڑو گے مکے گی تھی آگے. آپ اگر بے اولاد ہیں 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں روز. آپ اگر تنگ دست ہیں 300 مرتبہ استغفر اللہ روز پڑھیں. آپ کا اگر کوئی اور پریشانی یا مسئلہ ہے لیکن اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا، یہ ذہن میں رکھ لینا 3 5 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا، چونکہ وظیفہ کسی صورت میں رد نہیں ہوتا وہ جس کے اول اور آخر مصطفیٰ کا نام لیا جائے. اگر آپ درود شریف پڑھیں گے اول آخر آپ کا دامن بھر دیا جائے گا. اچھا کامل یقین ہونا چاہیے. اب میں اپنے آقا و مولا حضور غوث پاک کا ایک قول سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء، آپ ارشاد فرماتے ہیں غوث پاک جس بندے نے یہ کہا کہ میں استغفر اللہ پڑھنا لیکن میری تکلیف دور نہیں ہوتی، فرمایا ہوا کذاب، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور نے فرمایا ہو اور وہ بات نہ ہو. ہاں اس بندے کے اندر کوئی کوتاہی موجود ہے. اچھا کوتاہی کا کیا مطلب؟ یعنی روزانہ وہ نہیں پڑھتا، تسلسل نہیں. میرے کئی ساتھی ہیں جن کو میں مجمع میں جنہوں نے میری تقریر آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں سنی اور صرف کلپ کوئی سن لیا موبائل پہ یوٹیوب پہ وغیرہ وغیرہ، اللہ نے ان کو اولاد بخشی اور 27 سال 30 سال 35 سال اس کے بعد اولاد ہوئی، اور انہوں نے صرف کلپ سنا کہ استغفر اللہ 300 باری پڑھنی، پتر پیدا ہوئے نام محمد علی رکھنا ہے، دی ہوئے تو نام نور فاطمہ رکھنا ہے. یہ کلپ سن کے اب میرے پاس کئی لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہوئی، چونکہ میں نہیں دیتا ہوں. گل سمجھنے دی دھیان رکھنا ان کی کیوں نہیں ہوئی. جب میں تفتیش کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں استغفار پڑھ دے تو وہ پتہ ہے کہ جواب دینا کدی پڑھ نہیں دیے کدی نہیں. سائیں کے فرمان پہ شک لیکن آپ کے عمل میں کوتاہی ہے. یہ تساں روٹی کھاندے ہو سویرے کھاندے کون وہ کیوں پابندی نال کھاندے؟ جین لئی. بس جناب تساں استغفار شریف بھی ضرور پڑھو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی کوئی چونچا ہو ہی جائے گی. چونچا سمجھا محمد کون ہے؟ اچھا یہ تو بندہ ہی اتنا پیارا مسکین جا بندہ ہے. اللہ پاک آپ کو عزت دے.
نہیں یہ حالت تو ہی لگتے ہیں بہت درویش بندے درویش اور حضور پاک نو ایسے نال محبت ہے بڑی وہ حدیث تو میں پوری پڑھنا نہ سکیاں پھر گلاں چ اگے نکل گیا میں اور حدیثاں چھیڑ دیتیاں مگر نہ وہ حدیث شریف یہی تھی کہ میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے اور وہاں وہ حضرت آپ جا کر وہ حدیث شریف دیکھیے گا وہاں لفظ کیا ہے آیا وہ اس سے اوپر کی بات وہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے جو آج تک حدیث شریف مدینہ شریف میں لکھی ہوئی ہے انہاں بڑے ہوتے رنگ مارے جدو رنگ مارتے تو اور تھلو نکل آتی یہ حدیث شریف یہ سیمنٹ سے لکھی ہوئی ہے وہ اللہ جڑا سیمنٹ کیڑی ترکاں دے جڑا بنایا سی جس دور تو تے لکھیا ہوا ہے شفاعتی لآل الکبائر من امتی یہ چونا پھر دے نو تو اور تھلو چمکدا ہے اور چمکدا ہے وہ بندہ نہیں مٹ سکتا جہدے تے مصطفیٰ دی نظر ہوئے تو مصطفیٰ پاک دا اپنا نام کتوں مٹ جائے گا اللہ سانو جی سمجھ دی توفیق دے شاہ جی راضی ہو سختیاں نہ کریا کرو نرمیاں کریا کرو